جاوید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ معاف کرے جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں, ذرا اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگین ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ہماری پوری سوسائٹی کے بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں, عورتیں مرد بے انتہا انوالو ہیں. انفارچونیٹلی اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ریشو جو ہے خواتین کا بہت زیادہ ہے, وچ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, اور افیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں, وکٹم جو ہوتے ہیں, اس میں بھی خواتین کا ریشو بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ خواتین جو ہے پریشان رہتی ہیں, بیمار رہتی ہیں, افیکٹ ہو جاتی ہیں آسانی کے ساتھ, اور یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ کرواتے ہیں ان کی بہتری کے لیے ان کو جو ہے نا شاید تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ آ جائے یہ بات سن کر. مجھے بتائیں ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی انسان اس معاملے میں پڑتا ہے, اس انسان کو کیا نقصانات سہنے پڑ سکتے ہیں؟ آپ ذرا ڈیٹیل میں کھولیں اس بات کو. عرض یہ ہے نا کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو بندہ اس معاملات میں پڑتا ہے سب سے پہلے اس کو ایمان کا نقصان ہوتا ہے, اور دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور ایمان کا خسارہ ہوتا ہے. پھر دوسرا اللہ ان کی نسلوں سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے, نسلوں سے. اور تیسرا اللہ پاک ان کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے, ٹھیک ہے. چوتھا اللہ کی نظر سے بھی بندہ گر جاتا ہے. اب یہ سب کروانے کی وجہ کیا بن رہی ہے, کیوں ہم اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں, کیوں اس طرف لوگ جا رہے ہیں, اور کیوں لوگ اپنے ایمان کا صرف وقتی طور پہ خوشی, وقتی طور پہ جیتنے کے لیے, وقتی طور پہ اپنے سمجھو دل کو کہ یار میں نے اس بندے کا یہ کام کروا دی, اس پہ یہ رکاوٹ ڈلوا دی, یہ کر لیا, وقتی طور پہ چند لمحے کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کی خسارہ جو ہے. اب دیکھیں نا ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا, چند لمحے کا ہوتا ہے, 1 منٹ کا 2 منٹ کا گناہ کیا اور وقت گزر گیا, ساری زندگی گناہ وہیں پہ کھڑا رہے گا. اور ایک انسان نیکی کرتا ہے, چند لمحے کی کرتا ہے, اور ساری زندگی ثواب اسے کھڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ سے دوری ہوگی نا تب اس طرف انسان جائے گا, جب دین سے دوری ہوگی تب اس طرف جائے گا, جب شریعت اور آخرت کی بندے کو فکر نہیں ہوگا نا تب اس معاملات میں بندہ گھسے گا. اور جس کے اندر دل میں اللہ کی محبت ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, آخرت کی فکر ہوگی, اپنے بچوں کی فکر ہوگی, تو پھر وہ بندہ کبھی اس معاملات کی طرف نہیں جائے گا, نہ خود جائے گا اور نہ اپنے قریب کے لوگوں کو جانے دے گا کہ یار جادو والے معاملات میں نہ خود پڑھو نہ کسی کو لے کے جاؤ, ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو پھر اللہ کہتا ہے نا کہ پھر شاید انسان جو ہے چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. چوپایا کیا ہے, شیر کو نہیں کھاتا لیکن انسان کو کھا جاتا ہے. تو جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اس طرف معاملات میں پھنستا ہے تو پھر وہ چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کر جو آپ نے اس طرح سے بات کی. واقعی سچ ہے کہ جب یہ چیزیں بالکل بھی آپ کا کور ہی ختم ہو جاتا ہے, توکل ہی ختم ہو جاتا ہے, تو آپ اس سچویشن پر آ جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ شاید اچھے مسلمان ہو ایک زمانے میں, اور اس کے بعد وہ کسی بھی وجہ سے اگین 100% نگیٹو وجہ ہی ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے اس ڈگر پہ چل جاتے ہیں. ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے, اگین اللہ خیر کرے. اگر یہ آپ کانورزیشن سن رہے ہیں, آئی ہوپ کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. اور ایک میرا اپنا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اللہ خیر کرے گا اس چیز کے اندر. اور ایک اور لاسٹ بات یہ اس پوائنٹ کی کہ اللہ معاف فرمانے والا بھی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی خدا نخواستہ کسی بھی سچویشن میں آپ انوالو ہیں تو اللہ معاف فرمانے والا بھی ہے. صحیح بات ہے جی بالکل. اللہ سے اگر توبہ کی جائے, دیکھیں نا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ نیکی سمجھ کے گناہ کر رہا ہے تو اس کی پھر بندہ توبہ کی نہیں کرتا, اور پھر ایسے لوگوں کو بعض اوقات اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. وہی ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے, پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا, پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. اور اللہ قادر ہے, اللہ چاہے تو کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے. یہ بات یہ سچ ہے.